السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن، اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 40 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَیْدِیکُم، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّہْلُکَۃِ، ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، يُحِبُّ، پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں سے۔ اور آیت نمبر 196 ہے، وَأَتِمُّوا، اور تم پورا کرو، الحج، حج، والعمرۃ، اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے، فَإِن، پھر اگر، احصرتم، تم روک دیے جاؤ، فما استیسر، فما، تو جو، استیسر، میسر ہو، من الہدی، قربانی سے، جو کچھ میسر ہو قربانی سے کرو، ولا تہلکوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، یا نہ تم مونڈو اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ، پہنچ جائے، الہدی، قربانی، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، فمن کانا، جو کوئی ہو، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او، یا بھی، اسے ہو، اذن، تکلیف، من رأسہ، اس کے سر سے، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ، تو فدیہ ہے، من صیام، روزے سے، او صدقۃ، یا صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے فدیہ ہے، فَإِذَا، پھر جب، تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع، تو جو کوئی تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج تک، فما، تو جو، استیسر، میسر ہو، من الہدی، قربانی سے کرے، من لم یجد، پھر، من لم یجد، جو کوئی نہ پائے، فصیام، تو روزے ہیں، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج میں، وسبعۃ، اور 7، اذا، جب، رجعتم، تم واپس آ جاؤ یا واپس لوٹو، تلک، یہ، عشرۃ کاملہ، یہ، عشرۃ، 10، کاملۃ، پورے، یہ پورے 10 ہیں، ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے، لم یکن، کہ نہیں ہے، اہلہ، اس کے اہل یا رہنے والے، یا اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج، حج، اشہر، چند مہینے ہیں، معلومات، جو معلوم ہیں، فمن، پس جو کوئی، فرض کر لے، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، فلا رفث، تو نہیں کوئی شہوانی فعل کرنا یا شہوانی کام کرنا، ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا، فی الحج، حج میں، حج کے دوران، وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو، من خیر، نیکی سے، یعلمہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، اس کو، اللہ تعالیٰ، یا جان لے گا اس کو اللہ تعالیٰ، وتزودوا، اور تم زادِ راہ ساتھ لو، فإن، پس بے شک، خیر الزاد، سب سے بہتر زادِ راہ، بہتر خوبی زادِ راہ کی، التقویٰ، بچنا ہے سوال کرنے سے، واتقونی، اور ڈرو مجھی سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ آیت نمبر 198 ہے، لیس، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا، فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، فإذا، پس جب، افضتم، تم واپس آؤ، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، وَاذْكُرُوهُ، اور تم یاد کرو اس کو، کما، جیسا کہ، ہداکم، اس نے ہدایت دی تمہیں، وَإِن كُنتم، اور اگر تحقیق تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، لا، البتہ، من الضالین، گمراہوں میں سے۔ آیت نمبر 199 ہے، ثم، پھر، افیضوا، واپس آ جاؤ، من حیث، جہاں سے، افاض الناس، واپس آتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ، اور بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ آیت نمبر 200 ہے،
فَإِذَا پس جب قَضَيْتُم تم پورے کر لو مناسککم اپنے حج کے احکام فاذکروا اللہ تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کذکرکم جیسے یاد کرنا تمہارا آباءکم اپنے باپ دادا کو او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ سخت یاد کرنا بڑھ کے یاد کرنا فمن الناس پس بعض لوگوں میں سے جو من یقول جو کہتا ہے ربنا اے رب ہمارے آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ آگے ہم لیسن نمبر 40 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اس کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے پورا کرنے سے پہلے احرام کو کھول دے یا حلال ہو جائے۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم نحر یعنی 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا۔ اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح کر لے تو وہ حلال ہو گیا۔ حج اس کے بعد پورا ہوگا اور عمرہ اس کے بعد پورا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ یوں بھی ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر کبھی دشمن روک دیتا ہے راستے میں، اگر دشمن نے روک دیا یا کوئی بیماری غالب آ گئی اور بیماری کی وجہ سے حج یا عمرہ پورا نہیں ہو سکا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو کچھ بھی میسر ہو قربانی سے وہ کرو۔ تو جہاں بیماری یا کسی دشمن کے حملے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رک گئے، جہاں تک پہنچے رکاوٹ جہاں پیدا ہو گئی تو اس کے بعد اس جگہ پہ کیا ہے بکری کی قربانی یا اونٹ یا گائے میں جو حصہ ہے جو بھی میسر ہو وہ قربانی کرنی ہے۔ قربانی کر کے احرام کھولنا ہے، جیسا کہ 6 ہجری میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم سے باہر حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے احرام کھول دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور نہ تو مونڈو اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ میں واو جو ہے یہ واو اس کا عطف وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ پہ جا رہا ہے، یعنی حج اور عمرہ پورا کرو، اور حالت امن کے ساتھ ہی اس کا بھی تعلق ہے، یعنی یہ جو درمیان میں دوسری حالت کا تذکرہ آیا حالت خوف کا یا پھر بیماری میں کسی بھی صورت میں جو سر منڈوانا پڑ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں سے واو کا عطف حالت امن میں ہی ہے اور اس کا تعلق وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ سے ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نہ تو مونڈو اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، یعنی حالت امن میں اس وقت تک سر نہیں منڈوانا یا احرام نہیں کھولنا، مطلب حج یا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا جب تک حج و عمرہ کے اعمال پوری طرح ادا نہ کر لو۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبایہ بنت زبیر بن عبد المطلب کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کا ارادہ کرتی ہوں اور میں بیمار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو اور شرط یہ کر لو کہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں اے اللہ تو مجھے روک لے، کیونکہ وہ بیمار تھی اور بیماری میں یہ شرط کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ شرط رکھ لو کہ یا اللہ میں بیمار ہوں اور میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں تو مجھے روک لے، مطلب جہاں بیماری زیادہ غالب آ جائے اور میں آگے نہ جا سکوں تو وہ میرے حلال ہونے کی جگہ ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ احرام باندھتے وقت اگر کوئی اس طرح کی شرط رکھ لے، اس طرح کی شرط کر لے تو رکاوٹ کی صورت میں اگر اسی جگہ احرام کھول بھی دے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ دینا ہے، ففدیۃ من صیام، روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ یہاں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، تینوں میں سے ایک کرنا ہے، جیسا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے سنی ہوگی۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اس حال میں کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوگی جتنی نظر آ رہی ہے، یعنی انہوں نے سنا ہوگا کہ ان کے سر میں جوئیں ہیں، لیکن اس قدر زیادہ جوئیں پڑ گئی تھیں کہ گر گر کے ان کے چہرے پر آ رہی تھیں، اور یہ بہت تکلیف دہ بات تھی۔ اور چونکہ وہ بال نہیں مونڈ سکتے تھے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 دن کے روزے رکھ لو یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1 کلو کھانا کھلانا ہے، اور سر منڈوا دو۔ یہ سر منڈوانے کا فدیہ ہوگا، کس کے لیے؟ جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر کو کوئی تکلیف ہو۔ بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی ایسی چوٹ لگ جائے سر میں جس کی وجہ سے بالوں کو صاف کرنا پڑے، مونڈنا پڑے، یا پھر کوئی بیماری آ جائے ایسی، تو ہر صورت میں الحمدللہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے۔ تو یہ تینوں تینوں میں سے کوئی ایک کام فدیے کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب امن میں ہو تم، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف یا حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کچھ میسر ہو قربانی سے وہ کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو کوئی نہ پائے قربانی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، فی الحج، حج کے دوران، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 إِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم لوٹو، تِلْکَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ ہوئے پورے 10، یعنی یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ اب یہاں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، یہ حج تمتع کی بات ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، ایک حج افراد، ایک حج قران اور ایک حج تمتع۔ حج افراد جس میں صرف اور صرف حج کرتے ہیں، حج قران یہ ہے جس میں حج اور عمرے کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے، اور جب تک حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک حلال نہیں ہوتا حاجی، وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ لیکن حج تمتع وہ ہے جس میں حج کا اور عمرے کا الگ الگ سے احرام باندھا جاتا ہے، اور پاکستان سے جانے والے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور عمرہ کر کے حاجی حلال ہو جاتا ہے اور اس کے احرام کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر 8 ذو الحجہ کو یعنی حج کے ایام میں دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے اور پھر حج کرتا ہے، جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو حج قران میں اور حج تمتع میں دونوں صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے، جو کم از کم 1 بکری ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے حج کے دوران، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹو گے۔ 3 دن کے روزے حج کے دوران ہی رکھنے ہیں، یعنی قربانی کے دن سے پہلے حج کے دوران 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور 7 روزے تب رکھنے ہیں جب گھر واپس آ جائے۔ اور اگر قربانی کے دن سے پہلے روزے نہ رکھ سکے تو پھر ایام تشریق میں یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کو بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، 3 روزے جو پہلے رکھنے ہیں، اور 7 روزے جب گھر واپس جانا ہے تب رکھنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْکَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ ہوئے پورے 10، یہ پورے 10 ہیں۔ تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دیکھیں 3 اور 7 10 ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ پورے 10 ہوئے، تو اس میں بہت زیادہ بلاغت ہے، فصاحت و بلاغت ہے، کہ قرآن کی بلاغت جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے اس میں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ قربانی کر لو یا پھر روزے رکھ لو یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ 3 روزے یا حج کے دوران رکھ لیے جائیں یا پھر 7 روزے گھر واپس آ کے رکھ لیے جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کھول کے وضاحت کر دی کہ نہیں، 3 روزے حج کے دوران اور 7 روزے گھر آ کے، یہ ہوئے پورے 10، یعنی پورے 10 روزے رکھنے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ قرآن کی فصاحت ہے، اور قرآن واقعی ہی فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے اور معجزہ ہے ایک۔
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے رہنے والے مسجد حرام کے نہ ہوں، یا جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ تو دور سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں، دور سے آنے والے ہیں، وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، ایک ہی سفر میں دونوں سے فائدہ اٹھایا، دونوں کاموں کو سر انجام دیا، تو لہٰذا یہ جو فائدہ اٹھایا اس کی بنا پر ان پر قربانی دینا واجب ہے، ان کو لازمی قربانی دینا ہوگی، ورنہ پھر کیا ہے 10 روزے رکھنے ہیں اگر کسی صورت قربانی نہ دے سکے۔ رہے مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ایسا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو باہر سے آنے والے لوگ حاصل کرتے ہیں، تو چاہے وہ جے قران کریں یا پھر حج تمتع کریں، ان پر قربانی لازم ہے اور نہ ہی روزے لازم ہیں۔ وہ دونوں ہی باتیں اس کے بغیر بھی سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کر لیں تو بہتر ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ہر صورت میں اللہ سے ڈرنا ہے، ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے ہر صورت۔ آگے آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو کوئی فرض کر لیں ان میں حج تو نہ وہ شہوانی فعل کی رغبت کرنا ہے، نہ ولا فسوقا، اور نہ کوئی نافرمانی کا کام کرنا ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی جھگڑے والا کام کرنا ہے حج میں۔ حج کے مہینے چند ہیں جو معلوم ہیں، تو عمرہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سال میں کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، مگر حج کے مقررہ وقت ہیں، مقررہ مہینے ہیں، مقررہ وقت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں، اور ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو دوبارہ یاد کروا دوں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، جو کہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں، تو دونوں کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے اور حج کرے یا عمرہ کرے، اس کو یہ کام چھوڑنے ہوں گے، اور وہ کون سے کام ہیں جو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا کسی دوسرے مہینوں میں نہیں باندھا جا سکتا، جیسا کہ عمرہ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے مہینے معلوم ہیں اور انہی مہینوں میں حج ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں حج نہیں ہوگا، دوسرے اوقات میں حج نہیں ہوگا۔ آگے ہے کہ جو حج کا احرام باندھ لے پھر اس اور زبان سے لبیک بالحج، لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہہ لے، تو پھر کیا ہے فلا رفث، رفث کا مطلب شہوانی فعل، جماع کرنا، صحبت کرنا بیویوں سے، یا پھر اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے احرام کی حالت میں جب اس نے احرام باندھ لیا۔ ولا فسوق، اور نافرمانی والے کام کرنے ہیں، ہر گناہ کا کام اس میں شامل ہے، نافرمانی والا ہر گناہ کا کام جو ہے وہ فسوق میں شامل ہے، فسق میں شامل ہے۔ ولا جدال، اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے فی الحج، حج کے دوران۔ اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور حج کے دوران رفث و فسوق نہیں کیا اور اس سے بچا رہا، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس لوٹے گا، یہ حج مقبول کا بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرو گے بھلائی سے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ ساتھ لو، فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ بہتر ہے اور اس کی سب سے بہتر خوبی ہے سوال سے بچنا۔ اہل یمن کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل یمن جب حج کرتے تو زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے۔ زاد راہ سے مراد راستے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جتنا
جو بھی ضروریات کا سامان ہے سب وہ ساتھ نہیں لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو توکل کرتے ہیں۔ پھر جب مکے میں آتے تو لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اصل کیا ہے کہ یہ توکل اصل میں یہ اللہ پر توکل نہیں ہے، بلکہ یہ توکل تو لوگوں کی جیبوں پر ہوا کہ لوگوں سے مانگا جا رہا ہے۔ اور بہترین جو ہے نا ذات راہ وہ تو تقویٰ ہے، بچنا ہے، دوسروں سے مانگنے سے بچنا ہے، ذات راہ ساتھ لے کر آنا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذات راہ ساتھ نہیں لیتے اور وہاں جا کے لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ارشاد فرمایا کہ ذات راہ ساتھ لو، اور بہترین ذات راہ تقویٰ ہے، سوال کرنے سے بچنا ہے، اور ذات راہ بہتر ہے، ذات راہ بہتر ہے۔ اور پھر بہترین دلی ذات راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اس کے دونوں معنی ہیں، دونوں اس کے اندر آئیں گے۔ ایک بچنا، تقویٰ سے مراد سوال سے بچنا، اور ایک تقویٰ سے مراد دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا اور ہر گناہ اور نافرمانی کے کام سے بچنا۔ یہ دونوں اس میں آ جائیں گے کہ یہ بہترین ذات راہ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھی سے ڈرو اے عقل والو، یا اولی الالبابی، اے عقل والو، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو۔ آگے آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عکاظ، مجنّہ، ذوالمجاز، اس طرح کے جو ہیں وہ جاہلیت میں بازار لگا کرتے تھے، اور جاہلیت میں لوگ اس میں جو ہے وہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ اب مسلمانوں نے جب حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنا کو جو ہے نا انہوں نے سمجھا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے اور اس کو گناہ سمجھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اجازت دے دی گئی کہ حج کے دوران خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت تو اللہ کا فضل ہے، اس لیے اس میں تجارت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، حج کے دوران خرید و فروخت سے منع نہیں کیا گیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرو، اس کا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، ہم لوگ بھی شاپنگ کرتے ہیں حج اور عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، شاپنگ کی بھی، اور پھر اسی طرح خرید و فروخت بعض لوگ کرتے ہیں، خرید اور فروخت یعنی تجارت۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم لوٹو واپس آؤ، من عرفات، عرفات سے، تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، واذکروہ کما ہداکم، یاد کرو اس کو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اور تحقیق تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے تھے تم اس سے پہلے۔ اب یہاں یہ پتہ چلا کہ مشعر حرام میں اللہ تعالیٰ کے کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے اللہ کا۔ پہلے یوں ہے کہ کعبہ سے چلیں تو پہلے منا، پھر مزدلفہ، اور پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کو منا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز منا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جب احرام باندھا جاتا ہے تو اس کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر 9 ذوالحجہ کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات میں وقوف ہوتا ہے، یعنی اس میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ عبد الرحمن بن یامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات میں وقوف ہی ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہی حج ہے۔ جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اور اس کے پاس یہاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس یا مشعر حرام کے نزدیک، تو اس سے مراد مزدلفہ ہے۔ حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کو مشعر حرام کہا گیا، الحرام کہا گیا۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات یہاں بسر کرتے ہیں، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو یاد کرو تم اس کو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی مشرکین جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور لبیک پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور آگے کچھ اپنے پاس سے ملاتے الفاظ، اور اس میں کہتے کہ الا شریکا لک تملکہ وما ملک،
جس کا مطلب ہے کہ ہاں ایک شریک جو تیرا ہے جس کا تو مالک ہے وہ خود مالک نہیں ہے، لیکن وہ ملا لیتے اس کے ساتھ اپنے پاس سے الفاظ اور شریک بھی بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مقرر نہ کرو۔ اور تلبیہ ٹھیک کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ تو فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارنا، اور یہ پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے الا شریکا لک تملکہ وما ملک، یہ تلبیہ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو اس کے مطابق اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہ کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تو پہلے لوگ تو گمراہ تھے، وہ اللہ کے ساتھ تلبیہ میں بھی شریک بلاتے تھے۔ آگے آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم واپس لوٹو، واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں، تو اس آیت میں یہ حکم ہوا کہ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، حج کے دوران تمام لوگ وہاں جاتے ہیں، اس لیے قریش کو بھی یہ حکم ہوا کہ تم بھی عرفات میں جاؤ، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اس آیت میں یہ حکم نازل ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری ہے۔ قریش لوگ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، تو عرفات میں وہ نہیں جاتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عرفات میں جائیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم پورے کر لو اپنے حج کے ارکان، اپنے حج کے احکام سارے پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادا کو، یا اس سے بھی زیادہ سخت یاد کرنا۔ تو اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ اسلام سے پہلے عرب والے جو ہیں جب حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلے لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا ما له فی الآخرۃ من خلاق، اور یہاں ساتھ دعا کا تذکرہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بتائی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف دنیا کی بھلائی طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، کہ وہ دنیا صرف مانگتے ہیں تو وما له فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں۔ اب کون سی دعا طلب کرنی ہے یہ آگے انشاءاللہ العزیز اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم